بنو آراش مکے دی سرزمین میں ایک بہت بڑا قبیلہ بنو آراش قبیلے دا سردار اٹھا دا کاروبار کرتا اٹھا دا بزنس کرتا بنو آراش قبیلے دا سردار کو کسی نے پیغام دیتا کہ مکے دی منڈی جڑی ہے نا وہ بڑی مشہور و معروف ہے اور کاروباری ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنے اس پرافٹ اچھا آوے نا اتنے جا کے سودا سلط بیچتے ہیں بنو آراش قبیلے دا سردار اٹھ لے کے نہ تے مکے چلا گیا لیکن جس وقت مکے پہنچا نا تو سب تو پہلے وہ دی ملاقات ابو جہل والوں ہوگی ابو جہل پوچھیا کون ہے کتوں آئے انہیں دسیا میں بنو آراش قبیلے دا سردار ہوں میں اٹھا دا کاروبار کرتا میں مسافر ہوں بڑا لمبا سفر کر کے آیا لیکن میں نے پتہ چلے کہ مکے دی منڈی بڑی پروفیٹیبل کاروبار بندہ کر سکتا ہے بڑا اچھا بزنس کر سکتا ہے یہ قیمت دا بڑا ریٹ ہے اٹھا دا بڑا ریٹ ہے لیکن میں اس واسطے آیا ابو جہل اگر گل سن میری ساری گل تیری بجا لیکن میں تمہیں اگر رائے دیتا بجائے منڈی تے بنجڑ دے رستہ مطلب بڑا کوٹر رستہ ہے پیا بڑی مشکلات ہے پیا میں تیرا وقت بچاتا تو میرا قیمت طے کر کے کل آ کے میرے کو اٹھا دی قیمت کے انہیں کہا میں نے پیسے دا غرض ہے میں نے پتہ کوئی نہیں میں منڈی تے کیوں جاوا تو اگر میرے نال ایک قیمت طے کر دیتی تو کل پیسے دے دیتی انہیں اٹھ دی باہر تھوا دی بنو آراش قبیلے دے مالک نے جس وقت اٹھا دی قطار لے لیتی نا ابو جہل لے کے گھر لوٹ گئے بڑی تہجد اللہ بات صبح ہوئی بنو آراش قبیلے کا سردار ابو جہل نے دروازے تے گیا انہیں دروازہ کھٹکھٹایا انہیں کہا گھر سن میری طے کرا میرا وعدہ کیتا ٹائم ختم ہو چکا ہے لہذا میرے پیسے دی ابو جہل نے کہا میرے پیسے انہیں کہا کل تے میرے کو اٹھ خریدیا کیمر خریدیا انہیں کہا پیسے دے انہیں کہا جا بھائی جا کوئی پیسے کوئی بنو آراش قبیلے کا سردار جس وقت ابو جہل گل کی تھی نا بنو آراش قبیلے کا سردار آدھے میرا دل ٹوٹا میں نے پریشانی بھی بڑی آئی میرے دکھ بھی بڑا لگا بڑا لمبا سفر کر کے میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تے کاروباری بندہ جڑا نا وہ اگر پیسہ ڈب وجے نا ادھر کئی لوگوں نے زندگی وابستہ ہو بنو آراش قبیلے کا سردار آدھے ٹھیک ہے میں کل آ ویسا پیسے میں لے کے جا سکتا کل آ ایک دو رہاڑے آدھا رہا انہیں پیسے لے لیکن رہاڑے بنو آراش قبیلے کا سردار انہیں پیر کٹے انہیں کہا سو انسان بڑھ میرے پیسے دے اگر تو نہیں دے دا تو میں کسی بڑے سردار کو لے آوا جا کے کسی مطلب مکے دے سردار بڑے کو لے کے آوا انہیں کہا گل سو جینوں کہہ رہی نہ پیسے نہ میرے کو اٹھے بنو آراش قبیلے کا سردار آدھے کہ جس وقت 2-4 دن گزرے نا میں انہیں گل سن کے جا رہا تو گل بڑی توجہ آ رہی بنو آراش قبیلے کا سردار آدھے میں ابو جہل دے گھر تو نکلا بڑا غمگین بڑا پریشان چند قدمہ دا فاصلہ میں طے کیتا نا میں نے ایک مسلمان نکل گیا میں انہیں دسیا کہ یار میں بڑا غریب آدمی ہوں میں مکے دی منڈی تے آیا مگر ابو جہل میں منڈی تے نہیں بجا دیتا انہیں میرے کو اٹھ بھی عطا کی نہ پیسے دے نہ اٹھ دے دے مہربانی کر کوئی راہ کر دے انہیں کہ گھر چھوڑ سارے کام چھوڑ دے یا اٹھ دے یا اٹھا دی قیمت اگر تے وصول کرنی ہے نا میں نے ایک مشورہ مانا اتنا ایک ایسی شخصیت دی نا وہ تیرا کوئی نہ کوئی حل کرنے سے بنو آراش قبیلے کا سردار پیادے اے دسا وہ کوئی تعارف بھی ہے وہ کوئی نام بھی ہے انہیں کہ بعد ہکو تعارف ہے جتھا بیٹھا اسی خوشبو دے ہلے اسے وہ سونا جیڑی نگری آباد کی تھی بیٹھا اسی نا لوگا دا جمع غفیر اسی وہ دا چہرہ اتنا سونا سی تو تک تک کر تیجا دل میں رکھ سی وہ دی ظلفیاں پریڑ اتنی پیاری ہو سی مکہ دی سرزمین تے سونا بیٹھا اسی وہ دے کل ڈر جا تو شکایت نہ کرے تو بولے بھی نہیں وہ تو دلہ دے حال بھی جاؤں گا وہ خود رہ سیسی انہیں کہا یار کہتا میں نے بڑا اچھا مشورہ دیتا ہے بنو آراش قبیلے دے سردار نے دوڑ لگا دیتا چلا گیا وید ہے مکہ دی سرزمین ہے آقا نعمت تاجدار ختم نبوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ دی دیوار دینا تصویر پڑھ دیا بنو آراش قبیلے دے سردار پہنچیا پیچھے جا کے حالے پیڑ لگا سلام کی تصویر میرے نبی نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا مسافر لگ دے تے پریشان لگ دے میرے نبی نے فرمایا مسافر لگ دے تے پریشان لگ دے میرے نبی نے کیا کیتا گل روک نہیں تھی آپ کھڑے ہوئے
دی انگلی جو پکڑا، انگلی جو پکڑ کے گھر لے گئے. لیکن جس وقت کاشان اقدس تے پہنچے میرے نبی نے کیا کیتا؟ سب تو پہلے اس نے سرکہ لیتا. سرکہ تو بعد اس نے دودھ پیش کیتا. دودھ پلاور تو بعد میرے نبی نے جو دی روٹی دیتی. لیکن جس وقت اس نے روٹی کھا کی تھی میرے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ہوڑ بول کیویں آئے، ہوڑ دس کیویں آئے. یعنی نبی دی سنت ہے مہمان گھر آوے وہ دی آؤ بلد کرنا میرے نبی دی سنت ہے. اپنی استطاعت کے مطابق قرض چاہ کے نہیں. اگر تھوڑا رب نے طاقت دیتی ہے تو مہمان دی ملی بھگت کرنا، آؤ بھگت کرنا، مہمان دی خدمت تواضع کرنا، یہ میرے نبی دی سنت ہے. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ جس وقت اس نے جو دی روٹی کھا دی، دودھ دا پیالہ پی کیتا، انہوں نے سرکہ بھی پی کیتا، روٹی نال استعمال کر کیتا. لیکن جس وقت اس نے کھانا کھا کیتا میرے نبی نے فرمایا ہوڑ بول کیوں آئے، کتھوں آئے، کیوں پریشان ہے؟ عرض کی تو سوڑا مختصر ہے کہ میں بنو عراش قبیلے دا سردار میں اٹھا دا کاروبار کرتا، میرا واہ پہ گیا مجام دینا زمانہ سارا دے اور تھک گئی فراڈی گئی. وہ تو پیسے تیرے کھا میں سی، میرے کو اٹھ گیتے سے نہ قیمت رہتا نہ پیسے. میرے نال چلے. میرے نبی نے کیا کیتا؟ آپ نے انگلی پکڑی تے چل پہ اور میں ابو جہل کو کہہ دا وہ راوی لکھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کاشان اقدس کو لے گیا. ابو جہل کے گھر تک جتنا سفر رستے دے چاہیا نا بنو عراش قبیلے کا سردار دے میں گل کرا نبی جواب نہ دے، میں 100 گال کرا نبی ایک کا جواب دے. میں سوچے نا وہ تا ٹھگ گئی، وہ تا بدماش ہے، یہ شرمیلا ہے، یہ سوڑا ہے، یہ گال کی بہتر ہے. لیکن آپ فرمائے بنو عراش قبیلے کا سردار آدھے ابو جہل کا گھر آ گیا. ابو جہل باہر آیا. میرے نبی نے سب سے پہلے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا مسافر والی میں کری. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا مسافر والی میں کری. ہاتھ جوڑ کے نہ سونا میں تے احسان کرو، آج دی دہاڑی میں کدھر جا کنسیشن دے ہو، رعایت دے ہو. میں پرومس کرتا، وعدہ کرتا کل آ کے اس کی قیمت دے سا میں نے رعایت دے. میرے نبی نے فرمایا نہیں، یا پیسے دے یا اٹھ دے، یا پیسے دے یا اٹھ واپس کر. بنو عراش قبیلے کا سردار آتا ہے کہ ابو جہل نے دوڑ لگا دی، گھر کیا پیسے دے دی. جس وقت پیسے مل گئے نا میں نے تھے میں گل کر سا ساڑی کو اگر کسی طرح کوئی کام ہوئے نا ایسا نوی پہنچ ینگ جنریشن وہ کو بابا بھیجے نا من چاچے کو ون یا برادی ون کی گل سوڑا یا استاد کو لگا ون تقریباً سارے نوجوان تیرے کام تھی وجہ سلام ہی نہیں کرتے، کچھ نہیں نکلا تمہ سہے کی جاتے نکلا تمہ تے کئی اما تے جس وقت کام تھی وجہ تو بندے اے نہیں آتے کئی ہن جڑے آتے یاد تیرا بڑا احسان ہے، تیری مہربانی ہے، تا اتنا بڑا کام کر دیتے. میرے نبی نے کیا کیتا؟ آپ نے جس وقت امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت حضور نے جس وقت پیسے دیتے نا تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا بول میرے اجازت ہے میں جا سکتا. میرے نبی نے جس وقت فکرہ بولا نا بنو عراش قبیلے کا سردار کیا آتا ہے وہ آدھا سونا دسال سے کیڑے قبیلے چکے دسال سے سونا کیڑی نگری آباد کی تھی بیٹھے دیرتے احسان کر میں نے کلمہ بھی پڑھا جنت میرا مقام بھی میں نے لکھا. میرے نبی محتشم تاجدار ختم نبوت حضور دی ذات نے کلمہ پڑھیا سب ایمان گرنا ہے. ایمان گرنا تو بعد جس وقت قیمت طے ہوگی پیسے مل گئے چند کلمہ دا فاصلہ طے کی تصویر اگو مل گیا ابو جہل دے حوالے انہاں کہ تین جو روکا سے ہر کہیں کو بننے تے بعض نصف نے تو جادو کرے تو انہیں کو کیوں گئے؟ بنو عراش قبیلے کا سردار آدھا ہے کہ رب کعبہ کی عزت کی قسم اگر دنیا دے وچ سچ ہے تو نبی گن کیا ہے. یہ صادق بھی ہے، امین بھی ہے، بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، خوشخبری دیوڑ والا ہے، جنت کو بچاوڑ. اس تو بد کے اور کوئی صادق ہو بھی نہیں سکتا.